نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله مولانا العظيم النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. وأحسن منك لم تر خطوة وأجمل منك لم تر بالنساء. ولدت مبرعا من كل عيب أنك قد خلقت كما تشاء. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی اور آپ جیسا صاحب جمال کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. اور گواہی میں دیتا ہوں کأنک قد خلقت کما تشاء. جیسا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چاہا ویسا ہی اللہ نے آپ کو بنا دیا. اب مکڑا دیکھیے کیسا ہے، کیسا بنایا. قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ دلوں میں شوق پیدا ہو. صبح طلوع ہوتے سورج کی ضیاؤں سے بھی زیادہ روشن ہے. آپ کی زلفوں کی سیاہی میں اللہ کے پیار کی خوشبو رسی بسی. اب یہ وہ مکڑا ہے، یہ وہ زلفیں ہیں اور ان دندان مبارک کی چمک دمک کو فرمایا یہ چمک جو دندان پاک سے آ رہی ہے یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ نے قرآن کو حکمتوں سے بھر دیا ہے. آپ کے دندان مبارک سے نور نکل رہا ہے. اور پھر دیکھیے غور کیجیے، آپ میلہ دیکھنے نہیں آئے ہیں، آپ میلہ بننے آئے ہیں. وہ دوڑے مائی والا میلہ نہیں، قرآن کے نور والا میلہ. تو یہ حسینی مشن ہے. تم بڑے خوش نصیب ہو کہ باہو نہ ملتے تو حسین کیسے. اب جب حسین مل گیا تو حسینیت نے آپ کو نبی کا جلوہ دکھا دیا. اب حسینیت کے نور میں لپٹ کر حسینیت کی محبت کے لبادے میں لپٹ کر آپ کے عمل کی صبح تک کے لیے محفوظ ہو گئے. تو اللہ فرماتا ہے اگر تم حسینیت کا جلوہ دیکھنا چاہتے اور نبی کے حسن کا جلوہ حسینیت، صدیق اکبر کی صداقت کا جلوہ حسینیت، انصاف کا جلوہ حسینیت،
حیا کا جلوہ حسینی، علی پاک کی شجاعت کا جلوہ حسینی، اور حسن پاک کے تدبر و فراست کا جلوہ حسینی، اور حسینیت کا اصل روپ یہ ہے کہ سر سجدے میں کب جائے، دعوت پھر یہ بن جائے گی جو حسینی ہے وہ نماز پڑھے گا، سجدوں کی عادت ڈالے گا، حسینی کیا کرے گا، سر پھٹے گا تو بھی سجدے میں پڑھے گا۔ میری نماز ختم ہو جاتی ہے، لیکن میرے آقا حسین پاک نے چونکہ سجدے میں سر کٹایا تھا، وہ نماز ختم ہی نہیں ہوئی، آج بھی حسین نماز۔ اگر آپ تھک گئے تو بس کر دیں، میری نماز قضا ہو جاتی ہے، تیری میری نماز میں ڈیفیکٹ آ جاتے ہیں، لیکن واہ حسین، واہ حسین، تیرے نماز کا نور، تیرے نماز کا سرور، سر اٹھا ہی نہیں سجدے سے، نماز ختم ہی نہیں ہوئی، آج بھی حسین نماز میں ہے۔ حسینیوں پھر بتاؤ تمہارے ماتھے پہ بندگی کا نشان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ حسینیوں بتاؤ تو صحیح نا۔ قرآن سبھی پڑھتے ہیں، اللہ کا فرمان بھی یہی ہے، جو اللہ کی راہ میں سر کٹا دے، سر لٹا دے، جان دے دے، تم اسے یہ کہہ کر کہ وہ بول ہی نہیں رہا ہے، وہ بول نہیں رہا ہے، قرآن سنیں گے، جلوہ دکھانے والا، جلوہ عطا کرنے والا، وہ حسینیت کے نور میں لپٹے ہوئے حسین کے سر کٹانے پر پروردگار اعلان فرما رہا ہے، اور تم سمجھتے ہو کوئی مرنے والا مر گیا ہے، یہ جو سر کٹا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے تو آج ہم اس مشن کے سپاہی ہیں۔ یہ پیری پوری کی نہیں ہے، یہ حسینیت ہے، یہ بیعت نہیں ہے، یہ سر کٹانے کا۔ میرے باؤں تیرا کرم، کرم والا ہے کرم، تم نے کملی والے کی امت کا رکھ لیا بھرم، دے دیا انہیں حسینیت کے نام پر شرم۔ مرشد اچھا لگ رہا ہے جس کے اندر سے قرآن نکلے گا، جس کے وجود سے شریعت نکلے گی، جس کے وجود سے مدینے والے کا پیار نکلے گا۔ تو ماشاءاللہ آپ کی سونے کا وقت ہو، ان کے سونے کا وقت ہو کہ ہے وہ آپ کیا کر لیں، جن کا نہیں ہوا سوال کا حسینی کا بیٹا قرآن کا قاری ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تمہارا بیٹا قرآن کا قاری نہیں ہے تو تم کیسے حسینی ہو؟ پھر مسجد حسین موجود، سکول موجود، بولے قرآن کے پیرے میں جدید ٹیکنالوجی موجود، ہمارے پاس بچہ رہے گا تو ہمارا، ہمارے پاس بیٹی رہے گی تو عزت کی نیلامی ہو سکتی ہے، لیکن باہو کے قدموں میں رہے گی تو وہ بیٹی کل جب ماں بنے گی اس کے وجود سے قرآن پھوٹ رہا، اس کے
سے مدینے والے کا نظام پھوٹ رہا ہے، اس کے وجود سے سید کائنات کی چادر تطہیر کا پردہ ظاہر ہو رہا ہوگا۔ آج پھر آپ کو میں ایک دعوت دیتا ہوں، آج سے آپ اور ہم نے پیری مریدی نہیں کرنی، حسین پاک سے عاشقی کرنی۔ اب عہد و پیمان ضرورت ہے، اسی عاشقی میں، اسی محبت میں، اسی نور میں، اسی سرور میں۔ افغانستان میں اگر پگڑیوں والے امریکہ کو بھگا سکتے ہیں، بولو تو یا رسول اللہ کہنے والوں تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اس ملک کا مقدر قرآن، حسین کا جلوہ قرآن، نبی کا نور قرآن، اللہ کا فرمان قرآن، نبی کی زبان قرآن، نبی کا چہرہ قرآن۔ بتاؤ کلمہ پڑھنے والے، تمہیں قرآن آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ کچھ نہیں مانتا۔ یہ جو آپ نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور یہ بھی آپ کی خوش نصیبی ہے، اور اس نذرانے کی خوش نصیبی ہے کہ یہ پیر صاحب کی جیب میں نہیں جائیں گے، یہ مدینے والے کے نوکروں کے بچوں کے کام، یہ یتیموں کے کام آئیں گے، یہ غریبوں کے کام آئیں گے، اور جن کے بچے فیسیں نہیں دیکھ سکتے اور جن کی بچیاں فیسیں نہیں دے سکتی، یہ پیسہ ہم ان پر لگائیں گے۔ ہمارا نذرانہ اور میرے آقا حسین کا میخانہ، میخانہ حسین میں، میخانہ حسین میں بھی موجود، نبی کے عشق کی میں تمہیں خوش نصیب ہو۔ یا انشاءاللہ نماز فجر کے بعد آپ سے ایک اور ٹکراؤ ہوگا۔ پتھر جسم سے لگے تو زخم، گولی جسم میں داخل ہو تو زخم، لیکن اللہ کے ذکر کا نور دلوں میں اترے تو سرور۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تم حکیموں کو ڈھونڈ رہے ہو، تم یوم دعا منا رہے ہو، سارے کرو، اور یاد رکھو یہ جو سودا ہے نا، وہ یہ دونوں پاگل نہیں ہے، میں سب سے پاگل نہیں، اور ان کے پاس پیسے کوئی مفت کے بھی نہیں ہے۔ تمہیں تو بڑا پیار ہے نا پیسوں سے، سنبھال کر رکھتے ہو، پھر جیبیں کٹ جاتی ہیں، کوئی ظالم کاٹ لیتا ہے، کوئی چور کی ٹکٹ پڑ جاتا ہے۔ یہ بڑے سمجھدار ہیں، یہ پاگل نہیں ہے، تم پاگل ہو، سنبھال کے رکھتے ہو، پھر رہتے نہیں ہیں تمہارے پاس۔ اور یہ سمجھدار ہیں، اپنے ہاتھوں سے مشن حسین پر لگا رہے ہیں، ہاتھوں پر لگاتے ہیں، صبح لگاتے ہیں، شام لگاتے ہیں، تمہیں سکھاتے ہیں لالچی مت بنو، نہیں رہے گا تمہارے پیر۔ جب تک پاکستان کے سیاستدان موجود ہیں، یہ تمہیں کچھ بننے نہیں دے گے، اور یہی وہ کام ہے جو تمہیں کچھ بنا دے۔ حضرات، اللہ کا فضل ہے، یہ مسجد حسین کا سایہ ہے۔ تم ارادہ کر لو، تمہارے بچوں میں سے ایک بچہ اور بچی جن کے ہیں ہی نہیں، ان کو اللہ دے گا۔ میرا بابو سخی بھی ہے اور سلطان بھی ہے، انہیں دے گا اللہ۔ لیکن جن کو دیا ہے، تمہارے پاس بچے محفوظ نہیں ہیں، تمہاری مسجد میں محفوظ نہیں ہے، تمہارے مدرسے میں محفوظ نہیں ہے، تمہاری گلی میں محفوظ نہیں ہے،
تمہارے محلے میں محفوظ نہیں ہے، تمہارے گھر میں محفوظ نہیں ہے، اور یہاں میرے باہو کا آستانہ ہے اور میرے آقا حسین کا مقام ہے، یہاں ہر چیز ہی محفوظ ہے۔ اذان سے آپ کے لیے میں نے خاص قسم کا نمک جو ہے وہ دم کر دیا، آپ کو دم کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مسجد کے دروازے پر وہ لوگ آ جائیں، آپ جاتے ہوئے وہ دم شدہ نمک لے جائیں، سانپ کاٹ لے اوپر رکھ دو نمک، بچھو کاٹ لے اوپر سب اوپر رکھ دو، شوگر ہو جائے اوپر رکھ دو۔ حالانکہ بلڈ پریشر ہو نا تو نمک نہیں کھانا چاہیے، لیکن یہ وہ نمک ہے جو تمہارے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ آپ سے ایک میری درخواست ہے، جب اذان ہو جائے تو کیا مطلب ہے، کیا ہی کر دو کہ سوئے رہو، اور یہ مسجد کے پلاٹ میں آپ سوئے رہتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، جماعت بھی کھڑی ہو جاتی ہے، تو پھر یا تو مجھے یہ پلاٹ اکھاڑنا پڑے گا، یہ گھاس نکالنا پڑے گا، یا تو میرے اندر جو شیطان گھسا ہوا ہے اس کو نکالنا پڑے گا۔ تو اذان سنتے ہی یہ ہمارے مؤذنین جو ہے ان سے بھی گزارش ہے، صبح جب اذان میں تو دو کام کریں، لوگوں کو بھی بتائیں، ایک ایک کے پاس جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو مقبول فرمائے، سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، بہت سارے